محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورا سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، تسبیحات، تکبیرات، تمجیدات اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، گنج بخش، رنج بخش، فیض عالم، غوث اعظم، دستگیر، علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام ان گنت لا تعداد، بے شمار، کروڑہ کروڑ، اربہ ارب درود و سلام آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کی تعلیمات کے سبب آج ہم کلمہ گو ہیں، توحید کی نعمت سے آشنا ہے۔ شکر گزار ہوں برادرم شیر اہل حدیث مولانا قاری محمد اکرم زاہد بٹوی حافظہ اللہ تعالی کہ انہوں نے آج آپ زندہ دلان اہل آن ریس کورس روڈ اور گجراوالا سے ملاقات کا اور ہم کلام ہونے کا موقع فراہم کیا ہے۔ احباب، اہل حدیث کی شناخت اور پہچان، ہمارا اوڑھنا اور بچھونا عقیدہ توحید ہے، اور اسی حوالے سے میں نے آپ احباب کے سامنے ایک آیہ مبارکہ پڑھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے مخاطب ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب، ہم نے آپ سے قبل بھی جتنے نبی اور رسول بھیجے، سب نبیوں اور رسولوں نے اپنے اپنے وقت پہ، اپنے اپنے علاقے میں، اپنی اپنی قوم کی طرف ایک ہی دعوت، میرا عالمگیر پیغام، میرا آفاقی پیغام، وہ پیغام جو فلاح انسانیت کا پیغام تھا، وہ پیغام جو انسانیت کی فوز و فلاح کے لیے ہے، وہ پیغام سب نبیوں اور رسولوں نے اپنی اپنی قوم کو دیا۔ اللہ، وہ پیغام کون سا پیغام ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہر نبی اور رسول نے، ہر پیغمبر نے، ہر اللہ کے نمائندے نے اپنی اپنی قوم کو یہی دعوت دی، آؤ معبودان باطلہ کو چھوڑ دو، آؤ سچے وحدہ لا شریک کے ہو جاؤ، آؤ رب کو پہچان لو، آؤ رب کی معرفت حاصل کر لو، آؤ استعانت طلب کرنی ہے تو رب سے کرو، آؤ ہاتھ پھیلانے ہیں تو رب کے سامنے پھیلاؤ، آؤ جھکنا ہے تو رب کے سامنے جھکو، آؤ مرادیں پوری کروانی ہے تو رب سے مانگو، آؤ مشکل کشائی کے لیے رابطہ کرنا ہے تو سچے میرے بادشاہ مشکل کشا سے رابطہ کرو، آؤ اگر حاجتیں درپیش ہیں سچے حاجت روا سے رابطہ کرو، آؤ اگر اپنی تقدیروں کی ہار ہونے کا پر رونا رو رہے ہو، سچے کاتب تقدیر کے سامنے راتوں کو اٹھ کے اس کو مناؤ، آؤ بے اولاد ہو، ابھی اگر تمہاری گودیں اجڑی پڑی ہیں، سونی پڑی ہیں، آؤ میرا سچا مالک جو خالق ہے، مالک ہے، آؤ پھر اسی سے اپنی گودوں کو ہرا کرنے کی دعا مانگو، آؤ اگر رزق کی تنگی کا شکار ہو، ہر نبی اور رسول اور پیغمبر نے اپنے اپنے وقت پر اپنی اپنی قوم کو اسی پیغام کی طرف دعوت دی، اسی پیغام کی طرف بلایا، اسی منزل کی طرف بلایا۔ آؤ رزق مانگنا ہے تو سچے داتا سے مانگو، رازق مالک خالق سے مانگو، آؤ اجڑی اور سونی گودوں کو بروانا ہے، سچے خالق مالک رازق سے مانگو، آؤ اگر رسوائی سے بچنا چاہتے ہو، اللہ سے عزت کے طالب ہو، وقار کے طالب ہو، سر اٹھا کے دنیا میں جینا چاہتے ہو، ہر نبی اور رسول اور پیغمبر نے، اللہ کے ہر نمائندے نے اپنی اپنی قوم کو یہ پیغام دیا، اَنِ اعْبُدُوا
اللہ، آؤ ایک رب کے ہو جاؤ، اسی سے یہ سارے معاملات طے کرو، اچھے اپنے رب کی معرفت اور شناخت اور پہچان حاصل کر لو، اس در سے رشتہ جوڑ کے باقی سب دروں سے رشتہ توڑ دو۔ اِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ایک اور مقام پہ رب کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم کی طرف، ہر قبیلے کی طرف، ہر علاقے کی طرف اپنا ایک نبی اور رسول بھیجا۔ اس نبی اور رسول نے اپنا آتے ہی سب سے پہلا پیغام، سب سے پہلی دعوت، سب سے پہلا منشور، سب سے پہلا دستور اپنی قوم کو کیا پیش کیا؟ ہاں ہر قوم کے مسائل ہوتے ہیں، بھوکے ننگے ہوں گے، ان کے پاس حکومت نہیں ہوگی، ان کے پاس مال نہیں ہوگا، ان کے پاس عدالت نہیں ہوگی، ان کے پاس سیاست نہیں ہوگی، ان کے سرحدیں غیر محفوظ ہوں گی، ان کے پاس مال نہیں ہوگا۔ یہ سب مسئلے ہر قوم کو، ہر علاقے کو درپیش تھے، لیکن ہر آنے والے نبی نے ان کی بھوک کو، ان کی افلاس کو، ان کی ننگ کو، ان کی غربت کو اور ان کی غریب الوطنی کو موضوع نہیں بنایا، اس کو ٹارگٹ نہیں کیا، بلکہ ہر نبی اور رسول نے آتے ہی تبدیلی کا جو منشور اور دستور پیش کیا اپنی اپنی قوم کو۔ رب کا قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، میرے مسلک کی دعوت یہی، میرے مسلک کی شناخت یہی، میرے مسلک کا اوڑھنا اور بچھونا یہی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر قوم اور کنبے اور قبیلے کی طرف جو نبی بھیجے ان کی دعوت کیا تھی؟ رب کا قرآن کہہ رہا ہے اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، آؤ ایک سچے رب کے ہو جاؤ، نیلی آسمان والے رب کے ہو جاؤ، آؤ ان جھوٹے معبودان سے رشتہ توڑ لو اور ایک سچے رب سے رشتہ جوڑ لو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اے انسان تو نے اپنے رب کی قدر نہیں کی۔ وہ رب جو تیرا خالق مالک ہے، اس کی عبادت کو چھوڑ کے معبودان باطلہ کو تو نے پکڑ لیا۔ اللہ کا قرآن تو تجھے یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اسی رب کی عبادت کرو جس نے تجھے پیدا کیا ہے، اور اس رب کو چھوڑ کے تم ان کی عبادت کرتے ہو جو کسی کو پیدا کرنے پہ قادر، جو کسی کے خالق، جو رب کو خالق اور مالک مانتا ہے ذرا بواز بلند پڑھے، رب کے سوا کوئی اور خالق ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، اور رب کو چھوڑ کے، رب کے در کو چھوڑ کے، رب کو پکارنا چھوڑ کے، رب کے آگے ہاتھ پھیلانا چھوڑ کے، رب کے آگے جھولیاں پھیلانا چھوڑ کے، اور جن کو پکارتے ہو لا یخلقون شیئا، وہ تو کچھ پیدا نہیں کرتے، وہم یخلقون، بلکہ وہ خود میری مخلوق ہے۔ آؤ پھر اس سے مانگو جو خالق و مالک ہے، جو تیرا کاتب تقدیر ہے، جو تیرے میرے نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ آج سچے رب کو چھوڑ کے ان کو پکارتا ہے جو خود اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، رب کا قرآن مسلمانوں کھولو، رب کا قرآن پڑھ کے بولو، پڑھو، پیغام پھیلاؤ، اہل حدیث کی دعوت پھیلا دو۔ رب کے سوا کوئی تیرے میرے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اور کون نفع نقصان کا مالک ہے؟ اور بولو وہابیو کون مالک ہے؟ اور میں تو نہیں کہہ رہے، رب کا قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، کیوں رب کو چھوڑ کے ان کو پکارتے ہو جو تیرے نہ نفع کے مالک ہیں نہ تیرے نقصان کے مالک ہیں؟ اور آؤ رب نے چیلنج بھی دے دیا، جو رب کو چھوڑ کے ان معبودان باطلہ کو پکارتے ہیں، ان قبروں شجروں حجروں کو پکارتے ہیں، ان گانوں اور گاٹوں سے اور ان تویزوں میں اپنا علاج تلاش کرتے ہیں۔ رب گاڑی دیتا ہے لاکھوں کی، اس کے پیچھے جوتی ٹوٹی جوتی باندھ کے اس سے مشکل کشائی کرواتے ہیں۔ لاکھوں کا محل اللہ دیتا ہے، اس کے اوپر ٹوٹی ہنڈیاں لٹکا کے اس سے کہتے ہیں نظر نہیں لگتی۔ او خالق مالک گود میرا رب برتا ہے، مائیں اس کے ماتھے پہ کالا نشان لگا گئے تھے، نظر نہیں لگتی۔ اس جھوٹے عقیدے سے بعد آ جاؤ، میرا رب کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور کہاں ہے تیرے معبودان باطلہ؟ رب کوئی تیرے مقدر میں ہار لکھ دے، اس کو کوئی جیت میں بدل سکتا؟
اور بولو وابیو جو جڑا ربوں ہار جائے ہو کوئی جیت سکتا، جس کی رب کی طرف سے مقدر ہار جائے کوئی اس کے مقدر نہیں بدل سکتا۔ ان ارادنی اللہ بضر، میں نہیں کہتا، رب کا قرآن پڑھو، ان ارادنی اللہ بضر حل ہن کاشفات ضرہ او ارادنی برحمت حل ہن ممسکات رحمتی۔ اللہ کہتا ہے اگر میں کسی کے مقدر پھیر دوں، اس کو رسوا کرنے پہ آ جاؤں، اس پہ کوئی آزمائش بھیج دوں، اس پہ کوئی مشکل بھیج دوں، اس کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دوں، اس سے کوئی نعمت چھین لوں، ان ارادنی اللہ، اگر میرا رب کہتا ہے اگر میں یہ ارادہ کر لوں اپنے بندے پہ آزمائش تکلیف مصیبت بھیجنی ہے، اس سے نعمت چھیننی ہے، اس کو تکلیف میں مبتلا کرنا ہے، حل ہن کاشفات ضرہ، کون ہے میرے رب کے فیصلے کو بدلنے والا؟ کوئی ہے؟ اور پکار کے بولو وہابیو، اپنا عقیدہ بیان کرو، رب کے فیصلے کو کوئی بدل سکتا؟ اور لا کی آواز نہیں کی آواز بآواز بلند بولو، رب کے فیصلے کو کوئی بدل سکتا؟ او ارادنی برحمت، اگر میرا رب کسی پہ رحمت کرنا چاہے، کون ہے میرے رب کے فیصلے کو بدل سکے؟ آؤ ابیو عقیدہ پختہ کر لو، اگر میرا رب نہ چاہے کوئی نقصان پہنچا سکتا، اگر میرا رب نہ چاہے تم سے کوئی نعمت چھین سکتا، اگر میرا رب نہ چاہے کہ تجھ سے تیرا رزق چھین سکتا، اگر میرا رب نہ چاہے تجھ پہ کوئی بندش آ سکتی، اگر میرا رب نہ چاہے تجھ پہ کوئی تکلیف آ سکتی، اگر میرا رب نہ چاہے تجھ پہ کوئی نقصان اور کوئی آفت اور مصیبت نازل ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتے۔ آج دکانات ایک مسئلہ بن جائے، آج کاروبار میں کوئی مسئلے بن جائے، اے جی بڑی ٹھنڈی منڈی چل دی ہے بھائی، یہ رب کے فیصلے ہیں، یہ تقسیمیں میرے مالک کی ہیں، لیکن ہاں ہماری صفوں میں بھی بڑے آ گئے ہیں جو لوگوں کے عقیدوں پہ ڈاکے ڈالتے ہیں۔ کوئی پوچھ لے حضرت صاحب دکان بڑی ٹھنڈی چل دی ابھی، آج کل فصلوں میں نقصان ہو گیا ہے، معاملات خراب ہیں، صاحب لگا کے بتاتے ہیں اے جی توڑے تے بڑے سخت طویل ہو گئے نا، کسی نے بندش کرا دیتی ہے، آپ کے رزق پہ کسی نے بندش لگا دی ہے، ہاں ہاں میں تیری مانوں یا رب کے قرآن کی مانوں؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ میرا رب کہتا ہے دنیا کائنات کے چرند پرند حیوان انسان جانور یہ جتنی معلومات ہیں ان میں سے سب کے رزق کا مالک اور انتظام کرنے والا اگر ہے ہوں، میں نیلی چھت والا آسمان پہ بیٹھا عرش پہ بیٹھا رب ہوں جو سب کے رزق کا بندوبست کرتا ہے۔ اور کیا کہا؟ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، میں جس کا چاہوں رزق کشادہ کر دوں، جس کا چاہوں رزق تنگ کر دوں۔ کون ہے میرے رب کے اختیار میں دخل دینے والا؟ اور رزق دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، میرا رب کہتا ہے اور لوگو تم کیا کہتے ہو؟ ہم بڑے چلاک ہیں، میرے رب میرے والد نے مجھے بڑے گر سکھائے تھے، میں بڑا کاروبار کرتا ہوں، میں بڑا چلاک ہوں، لوگوں کو بڑے دھا دے دیتا ہوں، میں نے اس لیے بڑا مال اکٹھا کر لیا ہے۔ اور نانا یہ تیرا نہ کسب ہے، نہ کمال ہے، نہ کرتوت ہے، نہ تیری چلاکی ہے، نہ تیری ہوشیاری ہے، یہ میرے رب کے فیصلے ہیں۔ جس کو چاہے رزق زیادہ دے دے، جس کا چاہے رزق کم کر دے، یہ میرے رب کا اختیار ہے، کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ آؤ بھائیو، ربانی صاحب آنے والے ہیں، اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ آؤ جو مانگنا ہے، کس سے مانگنا ہے؟ کس سے مانگنا ہے؟ آؤ اللہ اس عظیم و شان اجتماع کو جو تیری توحید کے نام پہ بنا ہے، تیری توحید کے نام پہ قائم کیا گیا ہے، اللہ یہاں پہ بزرگ بھی آئے ہیں، چھوٹے بھی آئے ہیں، بڑے بھی آئے ہیں، اللہ جولیاں پھیلا کے تجھ سے دعا کرتے ہیں، اللہ جو تنگ ہے، اللہ رزق کے آنکھوں تنگ ہے، اللہ کشادہ رزق عطا فرما، اللہ جو بے اولاد ہے اللہ ان کی گودوں کو ہرا کر دے، اللہ جو پریشان ہے ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ اور آؤ میرے بھائیوں، جو بے اولاد ہے، آؤ رب کے در کو چھوڑ کے کہیں رسوا ہونے نہ جانا، آؤ کسی کی باتوں میں آ کے اپنے عقیدے کو برباد نہ کرنا،
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ میرا رب کہتا ہے یہ بادشاہیاں میری ہیں، جس نے اس کو اپنی مرضی سے اس دنیا و آسمان کو پیدا کیا، اس کائنات کو پیدا کیا۔ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ میں جس کو چاہوں بیٹیاں دوں، جس کو چاہوں بیٹے دوں۔ کوئی رب کے اختیار میں دخل دے سکتا؟ رب کے سوا کوئی اولاد دے سکتا؟ اور وابیو بولو رب کے سوا کوئی اولاد دے سکتا؟ اور چاہو اگر بیٹوں کے خواہش مند ہو اور چاہتے ہو اللہ سونی گود کو بھر دے تو رب کے سوا کسی کو پکارنا۔ اور یہ میرا سچا رب ہی ہے جس نے بن باپ کے عیسیٰ کو پیدا کیا، جس نے آدم کو پیدا کیا، جس نے بڑھاپے میں زکریا اور ابراہیم کو صاحب اولاد کر دیا۔ جب اولادیں دینے والا میرا رب ہے تو کسی اور کے پاس جانا، کسی اور کے پاس جانا۔ اور جاؤ میرے بھائیوں، آج ہم میں سے کون ایسا ہے جو عزت کا طالب نہیں ہے، جو سر اٹھا کے اس دنیا میں نہیں چلنا چاہتا؟ آؤ عزت کے طالب ہو، رسوائی سے بچنا چاہتے ہو تو آؤ، ادھر ادھر نہیں بھٹکنا، کسی کے در پہ سجدے نہیں دینے۔ اگر رشتہ جوڑنا ہے تو سچے وحدہ لا شریک سے رشتہ جوڑنا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اور لوگو، وہ میرا سچا رب جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، تاجدار ہے، اس دنیا کائنات کا خالق مالک قادر ہے، وہی تو ہے جو لوگوں کے تخت الٹا دیتا ہے، وہی تو ہے جو لوگوں کو تخت پہ بٹھا دیتا ہے، وہی تو ہے جو لوگوں کو رسوا کر دیتا ہے، وہی تو ہے جو لوگوں کو عزتوں سے سرفراز کر دیتا ہے۔ جب عزتوں کا مالک میرا رب ہے تو کسی اور کے در پہ جانا، اور بولو کسی اور کے در پہ جانا نہیں جانا۔ اور یاد رکھو نفع نقصان کا مالک میرا رب ہے، اولادیں دینے کا مالک میرا رب ہے، رزق دینے کا مالک میرا رب ہے، تیری میری تقدیر کا مالک میرا رب ہے۔ آؤ، تکلیفوں آزمائشوں کو دور کرنے والا میرا رب ہے، مشکل کشا سچا واحد میرا رب ہے، حاجت روا واحد میرا رب ہے۔ اگر یہ سب اختیار میرا رب کے پاس ہے، ہمیں کسی اور کی ضرورت ہے؟ اور بواز بلند بولو، ہمیں کسی اور کی ضرورت ہے؟ اور یہی میرے مسلک کی دعوت ہے۔ امیر محترم تذکرہ کر رہے تھے ختم نبوت کے حوالے سے۔ لوگو، اللہ نے جس مقصد کے لیے میں نے دونوں آیتیں شروع میں پڑھی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ دونوں آیات میں اللہ نے اجرائے نبوت کا مقصد بتا دیا کہ میں نے جتنے نبی اور رسول بھیجے وہ کس کے لیے بھیجے؟ توحید کے لیے بھیجے۔ کس کے لیے بھیجے؟ توحید کے لیے بھیجے۔ اور یہاں پہ وہ لوگ توحید کے ٹھیکیدار، ختم نبوت کے ٹھیکیدار بن گئے ہیں جو مقصد نبوت کے ہی غدار ہیں، جنہوں نے رب کی توحید سے غداری کی، آج وہی ختم نبوت کے ٹھیکیدار بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم آپ کو کیسے مان لیں؟ توحید کے غداروں، توحید سے بے وفائی کرنے والوں، جس مقصد کے لیے اللہ نے نبوت کا اجرا کیا، نبوت کو جاری کیا، اور تاجدار ختم نبوت نے بھی آتے ہی سب سے پہلے اپنی بعثت کے بعد جس پیغام کو عام کیا، سب سے پہلی دعوت جو لوگوں کو دی، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم۔ لوگوں، مجھے معلوم ہے بھوکے ہو، ننگے ہو، افلاس کا شکار ہو، اور روم و فارس کی سپر پاوروں کے خوف کا شکار ہو، تم پر خوف مسلط ہے، تم پر بھوک مسلط ہے، تمہارے پاس اپنی سیاست نہیں، ریاست نہیں، معیشت نہیں، یہ سب مسئلے مجھے معلوم ہے، لیکن کیا کہا؟ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم۔ اور لوگو، یہ سارے مسئلے ایک طرف، لیکن میں رسول اللہ کی نظر میں ان سب مسئلوں کا حل یہ ہے، آؤ سچے بادشاہ کے ہو جاؤ، آؤ اللہ کے ہو جاؤ، آؤ اللہ سے لو لگانے والے ہو جاؤ، کیونکہ وہی ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ اور لوگوں، اللہ کہتا ہے کون ہے جب مصیبت زدہ ہو، جب تکلیف میں ہو، جب مشکل میں ہو، جب رسوائی میں ہو، جب ظلمات میں ہو، کون ہے؟ کون ہے رب کے سوا جو تیری پکار کو سنتا ہے اور تجھے اس مصیبت سے نکالتا ہے؟ کون ہے تیری جو مشکل کشائی کرتا ہے؟
میرے رب کا قرآن کہہ رہا ہے امن یجیب المضطر، کون ہے جو اضطرار میں ڈوبے شخص کی اضطرار کو سنتا ہے؟ کون ہے جو اس کی دعاؤں کو سنتا ہے؟ میرے رب کے سوا کوئی نہیں سنتا میرے بھائی۔ آؤ اپنے عقیدوں کو درست کر لو، اسی سے رابطہ کرو جو سننے والا ہے۔ اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ میرا رب کہتا ہے میرے محبوب، میرے بندے جب تجھ سے میرے بارے میں سوال کرے انہیں کہہ دینا میں ان کے بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار کو سن کے اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہوں، اس کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہوں، اس کی مشکل کشائی کرتا ہوں، اس کی حاجت روائی کرتا ہوں۔ اور آؤ لوگوں، پھر اگر سب اختیار میرے رب کے پاس ہے، نیلی چھت والے وحدہ لا شریک کے پاس ہے، اور جس نیلی چھت والے آسمان والے رب کی شناخت اور پہچان کے لیے سارے نبی اور رسول آئے، آؤ پھر ہمیں اسی کا ہو جانا چاہیے۔ آؤ پھر ان پتھروں میں، ان شجروں حجروں اور قبروں میں معبودوں کو تلاش نہ کرو، ان کو نہ پکارو، آؤ پکارنا ہے تو سچے رب کو پکارو، جو خود کہتا ہے ربکم ادعونی استجب لکم، آؤ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ آؤ اس کو چھوڑ کے پھر کیوں پتھروں میں، انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنتے ہو، ان میں فیروزے جڑاتے ہو اور کہتے ہو یہ مشکل کشائی کرتا ہے؟ یہ تو نے دنیا کا پتھر اپنی مشکل کشائی کے لیے کھڑا کر رکھا ہے، پہن رکھا ہے۔ آؤ میں تجھے اس پتھر کا تعارف کرواؤں جو آیا جنت سے، جو لگا کعبے کی دیوار کے ساتھ، جسے ہر مسلمان چومنے کی خواہش رکھتا ہے۔ سلام ہو عمر تیری قبر پہ جہاں تو لیٹا ہے، اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آؤ اہل حدیثوں کا عقیدہ 14 صدیاں قبل واضح کر کے چلے گئے۔ طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کو چومنے لگے، کہنے لگے او حجر اسود سن لے، تو نہ مجھے نفع دے سکتا ہے نہ تو مجھے نقصان دے سکتا ہے، میں تجھے چومتا اس لیے ہوں کیونکہ میرے مصطفیٰ نے تمہیں چوما ہے۔ ہم تو جنت سے آئے پتھر کو نفع اور نقصان کا مالک نہیں سمجھتے، کیونکہ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ اور ہمارے اولادیں کون دیتا ہے؟ اور مشکل کشائی کون کرتا ہے؟ حاجت روائی کون کرتا ہے؟ جب ہمارے سب معاملات کا مالک اللہ ہے تو آؤ میرے بھائیو رسوا نہ ہو، اسی عقیدے کو پختہ پکڑ لو، یہی میرے مسلک کی دعوت ہے، یہی انبیاء کی دعوت ہے۔ اور آؤ آج اس سارے درنوں کے چکر میں لوگوں سے رب کا تعارف اور شناخت چھیننے کی بھی کوشش کی گئی۔ آؤ ہم تو ہر روز، ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے اللہ اپنے گھر بلا لے۔ جب تیرے گھر آتے ہیں ہر کوئی 2 کپڑے سفید اپنے تن پہ لپیٹ کے اللہ تیری وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، اللہ تیرے وحدہ لا شریک ہونے کا اقرار کرتا ہے، اللہ تیرے قادر قدیر ہونے کا، تقدیر ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ اور کیا پڑھتے ہیں سارے؟ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ اور یاد رکھو ہم حاضر ہوں گے تو رب کی بارگاہ میں، ہم جھکیں گے تو رب کی بارگاہ میں، ہم ہاتھ پھیلائیں گے تو رب کے آگے، ہم سر جھکائیں گے تو رب کے آگے۔ آؤ تو پھر اعلان کر دو، جس طرح بیت اللہ میں حاضری دیتے وقت سب کی زبان پہ تلبیہ ہوتا ہے اللہ ہم حاضر ہیں، آؤ تو پھر اس نعرے کو بھی ہم اس نعروں کی گونج میں گھومنے نہیں دیں گے۔ آؤ پھر وہابیوں اور معاہدوں جہاں پہ دوسرا نعرہ لگاتے ہیں، آؤ تم پر پھر توحید کا حق اور قرض ہے، تم پر فرض ہے، آؤ پھر رب کی وحدانیت کا نعرہ تم بھی بلند کرو۔ بولو گے؟ آؤ ہم پر انگلیاں اٹھانے والوں تمہارے سارے سوالوں کے جواب دیں گے، لیکن آؤ وہابیوں ذرا اٹھ کے، ذرا گرج دے نال، ذرا ولولے دے نال آؤ میرے اس نعرے کا جواب دینا ہے۔ میرے سٹیج پہ بیٹھے ساتھیوں آپ نے بھی ہم آواز ہونا ہے تاکہ گھڑ دوڑ لوٹ کے اس میدان سے صدائے اس قدر بلند ہو پورے گجرانوالہ میں لوگوں کو معلوم ہو جائے اس گجرانوالہ کی دھرتی پہ رب کی توحید کا ڈنکا بجانے والے آئے ہیں۔ لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لبیک۔ کوئی زبان جس کا رب اللہ ہے، جس کا خالق مالک اللہ ہے، جس کا وحدہ لا شریک سے رشتہ ہے، کوئی خاموش نہ رہے۔ لبیک لبیک، ہاتھ اٹھا کے آواز بلند کر کے لبیک 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 لبیک۔
اور پھر ہمیں کہتے ہیں تمہارا نبی سے کیا واسطہ؟ اور سن لو ان 2-4 اشعار میں نبی علیہ السلام کے ساتھ اہل حدیث کے تعلق کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اور لوگوں، ہم نبی کی ذات کو بھی آخری مانتے ہیں، ہم نبی کی بات کو بھی آخری مانتے ہیں۔ اور سن لو، میرے پوچھتے ہو اہل حدیث کا نبی سے محبوب سے رشتہ کیا ہے؟ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ کوئی آواز خاموش نہ رہے، میں کہوں تو سارے میری آواز میں شریک ہو۔ میرے نبی سے میرا رشتہ، کوئی خاموش نہ رہے، جس کا نبی سے رشتہ ہے کوئی خاموش نہ رہے۔ میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ۔ اور بتلا دو گستاخان نبی کو، میرے نبی کی حرمت پہ ڈاکہ ڈالنے والوں سن لو، بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، غیرت مسلم زندہ ہے۔ اپنے نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ، اپنے نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اپنے نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ، اور چپ نہ رہو بھائیو، گرج کے بولو، اپنے نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ، اپنے نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ۔ اور لوگوں، انشاءاللہ العزیز آپ کے یہ بھائی اہل حدیث یوتھ فورس کے یہ شاہین و شہباز، آپ کے یہ نوکر مسلک کے یہ ادنا خادم، ہم انشاءاللہ توحید کا علم بلند رکھیں گے، ہم انشاءاللہ حرمت رسول کی پاسبانی کریں گے، ہم انشاءاللہ ختم نبوت کی چوکھٹ کی چوکیداری کریں گے، ہم انشاءاللہ عظمت صحابہ کا پھریرا بلند کریں گے۔ اور لوگوں، آئیے گجرانوالہ کے شاہین و شہبازوں، یہاں پہ میرے نمائندے حافظ مقصود صاحب ہیں، اور اسی طرح حافظ مقصود احمد سلفی صدر اہل حدیث یوتھ فورس گجرانوالہ، اور اسی طرح جناب مبشر رحمان صاحب جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس گجرانوالہ سٹی۔ آؤ میرے بھائیوں، میرے ان نمائندوں کے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہے، اور آئیے حرمت رسول کے لیے، عظمت توحید کے لیے، عظمت صحابہ کے لیے، کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں، کسی ذاتی پروگرام اور ایجنڈے کے لیے نہیں، صرف عظمت توحید، حرمت رسول، ختم نبوت کے لیے، منہج قرآن و سنت کی پاسداری کے لیے اپنے ان بھائیوں کا ساتھ دو گے؟ ساتھ دو گے؟ اور بآواز بلند بولو، قرآن و سنت کے اس منہج کے لیے ساتھ ہو، جماعت کا ساتھ دو گے؟ واخر دعوانا الحمدللہ۔